معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتداء رب جلیل کی ببرکت نام سے جو دلوں کی بیدوں کو خوب جاننے والا ہے، دیکھتے آنکھوں اور سنتے کانوں الحکیم زون کی جانب سے حکیم مولانا رحم نیاز عطار اس وقت آپ سے مخاطب ہوں۔ معزز ناظرین، بہت زیادہ ڈیمانڈ اور بہت زیادہ رابطے اس وجہ سے میرے ساتھ کیے گئے ہیں خواتین و حضرات کا، میری ماؤں کا بھی، بہنوں کا بھی، بیٹیوں کا بھی اور بھائیوں کا بھی، کہ حکیم صاحب بہت زیادہ امراض جادو کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، یا تعویذات ہوتے ہیں، یا نظر بد ہوتا ہے، یہ کسی اور طریقے سے جادو کرائی جاتی ہے، اس وجہ سے بہت زیادہ بیماریاں ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا مہربانی کر کے جادو کی توڑ کے لیے، تعویذات کی توڑ کے لیے کوئی میں بہترین اور کارآمد وظیفہ بتا دیں۔ تو معزز ناظرین، آج ایک قرآنی وظیفہ پیش خدمت ہے۔ یہ ایک ایسا بہترین خسار ہے کہ میں نے پوری زندگی میں جس کسی کو بھی یہ خسار بتایا ہے اور جس کسی نے بھی اس پر عمل کیا ہے اور اس کو صحیح طریقے سے، اسی طریقے سے جس طریقے سے میں بتا دیتا ہوں اس طریقے سے استعمال کیا ہے، اس وظیفے کا اہتمام کیا ہے، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ان لوگوں کو 100% فائدہ ہو چکا ہے، خواہ وہ کتنے خطرناک جادو کیوں نہ ہو، خواہ وہ کتنا خطرناک تعویذ نہ ہو، خواہ وہ جادو کی وجہ سے کتنا خطرناک بیمار کیوں نہ ہو، لیکن یہ وظیفہ قرآنی وظیفہ ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمارے قرآن کریم میں ایک عجیب اثر رکھا ہے اور ایک عجیب قوت اس میں رکھا ہے، اور انتہائی آسان وظیفہ ہے، تقریباً ہر مسلمان کر سکتا ہے۔ 100% اس کا نتیجہ نکلتا ہے، 100% فائدہ اس سے ہو جاتا ہے۔ اگر جنات کے مریض ہوں اور جنات اس پر جادو کرتے ہیں، یا کوئی مخالف دشمن اس پر جادو کے تعویذات کر لیتا ہے، یا کوئی جادوگر اس پر جادو کر لیتا ہے، تو یہ وظیفہ اپنا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ زندگی بھر، پوری زندگی آپ پر کسی قسم کا جادو، کسی قسم کی غلط تعویذات، کسی قسم کا سحر، کسی قسم کا بد نظری، یہ بد نظر، نظر بد، یہ آپ پر انشاءاللہ اثر انداز نہیں ہو سکے گا۔ وظیفہ کیا ہے؟ لیکن اس وظیفے کے لیے 5 وقت نماز پڑھنا انتہائی ضروری ہے۔ 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا اس وظیفے کے لیے ضروری ہے۔ یہ قرآنی عملیات ہے، قرآنی وظائف ہے، تو اس کے لیے تو اللہ کے اوامر کا خیال ضرور رکھنا پڑتا ہے۔ حرام سے بچنا، حرام کھانے سے بچنا، حرام باتوں سے بچنا۔ وظیفہ کیا ہے؟ صبح کی نماز کے بعد پہلے 1 دفعہ درود ابراہیمی اور آخر میں 1 دفعہ درود ابراہیمی، درمیان میں 7 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف، اور 7 مرتبہ آیت الکرسی، اور 7 مرتبہ آخری 4 کل۔ بہت سے لوگ یہاں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ آخری 4 کل کیسے، یعنی کس طریقے سے۔ آخری 4 کل اگر آپ اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں کہ 1 دفعہ 1 کل پڑھا، پھر وہی کل 2 دفعہ، پھر وہی کل 2 دفعہ، یعنی 7 دفعہ 1 کل پڑھا، پھر اس کے بعد دوسرا کل 7 دفعہ پڑھا، پھر تیسرا کل 7 دفعہ پڑھا، پھر چوتھا کل 7 دفعہ پڑھا، اس کے بعد 1 دفعہ پھر درود ابراہیم۔ اگر اس طرح پڑھ سکتے ہیں، اور اگر اس طرح پڑھ سکتے ہیں کہ چاروں کل 1 دفعہ پڑھ لیے، اس کے بعد پھر چاروں کل 1 دفعہ پڑھ لیے، پھر اس کے بعد پھر چاروں کل 1 دفعہ پڑھ لیا، اس طرح 7 مرتبہ آپ نے پورا کیا۔ لیکن
7 مرتبہ سورہ فتحہ، 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ آخری 4 کل پڑھنا ہے، اول و آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اسے ہاتھوں پر دم کر کے اور اپنے ہاتھوں کو پورے جسم پر جہاں تک آپ سے ہو سکے پورے جسم پر اپنے ہاتھوں کو مل لیا کریں اور تھوڑا سا پانی دم کر کے اور پانی بھی پی لیا کریں۔ یہ صبح کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد 3 دفعہ کم سے کم۔ انشاءاللہ ہر قسم کا جادو، ہر قسم کا ہر قسم کے تعویذات کا اثر اور ہر قسم بد نظر کا اثر بالکل جاتا رہے گا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو اور آج کی وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا۔ ملوں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ نسخے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔